بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایران اور امریکہ کی جو اس وقت صورتحال چل رہی ہے اس کے حوالے سے آپ کو معلوم ہے کہ استنبول میں یعنی ترکی میں مذاکرات ہونے جا رہے ہیں، اور ایران اور امریکہ کے درمیان ترکی میں ہونے والے مذاکرات میں پاکستان کو شرکت کی دعوت دے دی گئی ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان طاہر اندرابی نے ترکیہ میں ایران اور امریکہ میں ہونے والے مذاکرات میں دعوت کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ پاکستان کو مذاکرات کے لیے دعوت دے دی گئی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان استنبول میں ہونے والے مجوزہ مذاکرات میں شرکت کرے گا، جن کا مقصد خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کو کم کرنا اور بات چیت کے ذریعے تنازع کے حل کی راہ ہموار کرنا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ایرانی اور امریکی عہدیداروں نے بتایا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جوہری مذاکرات جمعے کو ترکی میں شروع ہو رہے ہیں۔ امریکہ کے نمائندہ خصوصی اسٹیو ویٹکوف اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی مذاکرات میں اپنے اپنے ممالک کی نمائندگی کریں گے، اور دونوں ممالک کے درمیان ایرانی جوہری پروگرام سے متعلق جاری تنازع سفارتکاری کے ذریعے ختم کرنے کی کوششیں کی جائیں گی تاکہ خطہ کسی نئی جنگ سے بچ سکے۔ ایک عہدیدار نے بتایا کہ استنبول میں ہونے والے مذاکرات میں ترجیح کسی تنازع سے بچنا اور دونوں ممالک کے درمیان تنازعات میں کمی لانا ہے، اور مذاکرات میں خطے کی طاقتوں کو ایک گروپ کو بھی دعوت دی گئی ہے۔ شناخت ظاہر نہ کرنے کی شرط پر ایک عہدیدار نے بتایا کہ استنبول میں مذاکرات میں شرکت کے لیے پاکستان، سعودی عرب، قطر، مصر، عمان اور متحدہ عرب امارات کے وزرائے خارجہ کو بھی دعوت دی گئی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار پاکستان کی نمائندگی کر سکتے ہیں، اور پاکستان کا موقف واضح ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان تنازع کا کوئی فوجی حل موجود نہیں، اور تمام معاملات مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے طے کیے جانے چاہیے۔ مزید بتایا گیا کہ پاکستان خطے میں امن و استحکام کو اپنی خارجہ پالیسی کی ترجیح قرار دیتا ہے، اور اسی تناظر میں دونوں ممالک کے درمیان پل کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق پاکستان استنبول مذاکرات میں ایک ذمہ دار اور تعمیری شراکت دار کے طور پر شرکت کرے گا، اور فریقین کو کشیدگی کم کرنے، اعتماد سازی کے اقدامات اپنانے اور مذاکرات کے عمل کو آگے بڑھانے پر آمادہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ پاکستان کا موقف ہے کہ ایران امریکہ کشیدگی نہ صرف مشرق وسطیٰ بلکہ پورے خطے کے امن، عالمی معیشت اور توانائی کے سلامتی کے لیے بھی خطرہ بن سکتی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ایران امریکہ تنازع میں پاکستان ماضی میں بھی اہم اور مؤثر کردار ادا کرتا رہا ہے۔ پاکستان نے مختلف ادوار میں دونوں ممالک کے ساتھ قریبی سفارتی روابط کے ذریعے غلط فہمیوں کے ازالے اور کشیدگی میں کمی کے لیے پس پردہ اور اعلانیہ کوششیں کی ہیں، جنہیں عالمی سطح پر بھی سراہا گیا۔ مزید بتایا گیا ہے کہ پاکستان کے ایران کے ساتھ برادرانہ تعلقات ہیں، جبکہ امریکہ کے ساتھ بھی طویل المدتی اور کثیر الجہتی روابط موجود ہیں، جس کے باعث پاکستان دونوں فریقین کے لیے قابل قبول اور قابل اعتماد شراکت دار سمجھا جاتا ہے۔ اسی سفارتی حیثیت کو بروئے کار لاتے ہوئے پاکستان استنبول مذاکرات میں تعمیری تجاویز بھی پیش کرے گا۔ سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان آئندہ دنوں میں اس حوالے سے دیگر علاقائی اور عالمی شراکت داروں سے بھی مشاورت جاری رکھے گا تاکہ استنبول مذاکرات کو بامقصد اور نتیجہ خیز بنایا جا سکے۔ خیال رہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کیا تھا کہ امریکی جنگی جہاز ایران کی جانب بڑھ رہے ہیں، اور اگر معاہدہ نہیں ہو سکا تو ایران کے لیے بہت برا ہوگا۔ امریکہ کا بحری جہاز گزشتہ ماہ ایران میں حکومت مخالف پرتشدد احتجاج کے دوران ایران کے قریب تعینات کر دیا گیا تھا۔ خیال رہے کہ گزشتہ روز ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ اگر امریکہ نے ایران پر حملہ کیا
تو یہ جنگ صرف 2 ممالک تک محدود نہیں رہے گی بلکہ پورے خطے میں پھیل جائے گی۔ خامنائی کا کہنا تھا کہ امریکی صدر مسلسل بحری جہاز لانے کی بات کر رہے ہیں، لیکن ایرانی قوم ان دھمکیوں سے نہ ڈرے گی اور نہ ہی مرعوب ہوگی۔ ایرانی سپریم لیڈر نے واضح کیا کہ ایران کسی ملک پر حملے کا آغاز نہیں کرتا اور نہ ہی جنگ کا خواہاں ہے۔ تاہم اگر کسی نے ایرانی قوم پر حملہ کیا یا اسے ہراساں کرنے کی کوشش کی تو ایران اس کا سخت اور منہ توڑ جواب دے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔